بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصلاح کا آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے آپ سے کریں یا دوسروں سے کریں؟ میرے عزیز دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اجتماعی مزاج ہے وہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے میں مزہ آتا ہے اور ان کی عیوب تلاش کرنے میں ہمیں لطف آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی بھی اصلاحی عمل نہیں ہے، اور نہ کسی اصلاحی عمل کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اور آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ حالات کی خرابی کا شکوہ تو ہمارے لیے وقت گزاری کے ایک بہت بہترین مشغلہ ہے، جس کے نت نئے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے کوئی بامانہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور حقیقت ہے، اور اگر اصلاح احوال کے لیے کوئی جھنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کے عمل کا آغاز کسی دوسرے سے ہو۔ ہماری اصلاحی جدوجہد اس ذہنی مفروضے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے سوا ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے اور کرتے ہوئے یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور یقیناً ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو اصلاحی تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہو کر صرف دوسروں کو اپنا ہدف بناتی ہے، اس میں دوسروں کے لیے کوئی کشش اور تاثیر نہیں ہوتی، اور وہ محض ایک رسمی کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اصلاح کا آغاز ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کیا جو کچھ تم کرتے تھے۔ میرے دوستو، تو یہ اصلاح کا آغاز ہمیں اپنے سے کرنا چاہیے، تب جا کر کسی سدھار کی طرف ہم جا سکیں گے، ورنہ سب ناکامی کی طرف جائیں گے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔